محبوب آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں؟ جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا، اللہ نے بادشاہی دیا تو وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرنے لگ گیا، وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو بیوقوف نے دلیل کیا دی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی، وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے، گدھے کو باندھ کے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا نا، وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر دی۔ پہلی آیت تیسرے سپارے کی، رسول ہونے میں نبی ہونے میں سارے برابر ہیں، پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ کیا خوبصورت انداز ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں اس سے بھی زیادہ بلندی عطا فرما دی۔ کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لانگر شاہ تو بھی پار گیا۔ انداز دیکھیے، فرمایا کچھ سے کلام کیا اور کچھ کو پھر میرے رب نے درجوں میں اور بلندی عطا فرما دی۔ اب اللہ جس کو بلندی عطا کرے وہ کتنی بلندی پہ گیا ہے اس کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں۔ تو میرے اللہ نے بھی نہ بات کھلی چھوڑ دی، فرمایا چلو حساب لگاتے رہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو وہ کدھر سے آئے اور کدھر گئے تھے۔ وہ تو بات بڑی دور نکل گئی، تم ابھی تک اس چکر میں ہو کہ کہاں سے آئے اور کہاں گئے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے، اور نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے۔ لباس آدمی پہنا تو جہان آدمی سمجھا، وہ مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے۔ تو پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی اور اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیات کے اندر اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر آگے بڑھ کے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں وہ عظیم آیت ارشاد فرمائی جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، شانوں کا بیان ہے، بلندیوں کا بیان ہے، اور اس کے کمال اختیار اور کمالات کا بیان ہے۔ اور یہ وہ خوبصورت آیت کریمہ ہے آیت الکرسی۔ یہ حدیث آپ نے آج رٹ لینی ہے، یہ رٹ لینی ہے آپ نے حدیث، اور اتنی پکی رٹنی ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ بچوں کے کانوں میں بھی بتانی ہے کہ یہ کام بھولنا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا نا، وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مرنے سے پہلے پہلے۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اللہ کریم نے نا آیت الکرسی کے فوراً بعد ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، اس دین میں سختی کوئی نہیں۔ تو یا اللہ پھر کیا ہے؟ وہ جو کافر بڑا اعتراض کرتے ہیں نا کہ دین تلوار سے پھیلا ہے، تو دین ان لوگوں نے فوجوں کے ذریعے پھیلایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
तीसरे पारे की आयत नंबर 256 में वजाहत फरमा दी कि दीन में कोई जबर नहीं है। हाँ, हमने सूरत हाल वाज़े कर दी है, हक बयान कर दिया है। अब जो बंदा इनकार करेगा इस हक का वो शैतान के साथ है, और जो ईमान ले आएगा तो फिर उसने एक मजबूत चीज को पकड़ लिया है, और उस मजबूत चीज को पकड़ा है जिसने कभी खुलना नहीं है। फरमाया दीन में कोई जबर नहीं, सख्ती नहीं। लेकिन ना दिल अल्लाह के कंट्रोल में है ना सारे, तो अल्लाह अगर चाहे तो सारे काफिरों से कलमा पढ़वा दे, लेकिन रब फरमाता है मैं तुम्हें हक बताऊंगा, मान लोगे तो जन्नत है, न मानोगे तो जहन्नुम है। इसलिए जबर वाली बात कोई नहीं। आगे अल्लाह ताला ने ना इसी पारे में इरशाद फरमाया कि ए महबूब अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही, ये भी एक अनोखी फितरत है इंसान की जिसको अल्लाह ताला ने इस पारे में बयान फरमाया। महबूब आपने उस शख्स की तरफ नहीं देखा जो हजरत इब्राहीम से झगड़ा कर रहा था उनके रब के बारे में? झगड़ा क्यों कर रहा था? अन आताहुल्लाहुल मुल्क, क्योंकि अल्लाह ने उसे मुल्क अता फरमाया। अल्लाह ने बादशाही दिया तो वो अल्लाह के मामले में झगड़े करने लग गया। वो कहता है मैं ही रब हूं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो बेवकूफ ने दलील क्या दी? नमरूद कहने लगा मैं रब हूं, तो फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो कहता मैं भी जिंदा करता हूं मारता हूं। दलील क्या है? एक सजाए मौत का कैदी मंगाया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगा भी तुम्हारी सजा क्या थी? वो कहने लगा कल परसों फांसी होने वाली थी। कहने लगा जाओ तुम आजाद हो। कहने लगा देख लो मैंने जिंदगी दे दी ना, हालांकि ये परसों मर जाता। और एक बेगुनाह को पकड़ा, तलवार मारी और कत्ल कर दिया। कहने लगा देखो मैं भी तो जिंदगी और मौत देता हूं। अब हजरत इब्राहीम उसकी इस दलील पर एतराज कर सकते थे। आपने खास गौर करना है बात पे। एतराज कर सकते कि तू पागल है, जिंदगी तो ये है ना कि जिसको तलवार से मारा उसे उठा के दिखा, ये एतराज हो सकता था। लेकिन जब कोई बेवकूफ जैसी दलील देना, तो इल्मे मुनाजरा का उसूल ये है कि फिर उसे उसकी जुबान में जवाब दिया जाता है। फिर उसे यानी फिर उसको ये नहीं आप कहेंगे कि ये तूने क्या किया। अब जिस तरह का मुंह होगा थप्पड़ भी, ये बुजुर्गों की मिसालें हैं ना। तो उसने कहा जी देखो मैंने भी बंदा एक जिंदा कर दिया, एक मार दिया है। अब ये उसकी बेवकूफों जैसी दलील थी, लेकिन चूंकि बंदा ही बेवकूफ था तो इसकी उसको समझ नहीं आनी थी। तो हजरत इब्राहीम ने दलील बदल ली और आप फरमाने लगे चलो फिर अगर यही बात है तो मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। तू अगर रब है ना तो इस तरह कर फाती बिहा मिनल मगरिब, तू इसे मगरिब से निकाल। चल ये तो तूने जिंदा मुर्दा करके दिखा दिया ना, तू मगरिब से निकाल। फबुहित अल्लज़ी कफर, तो काफिर परेशान हो गया इसलिए कि वहां से निकाल सकता नहीं था। तो जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं ना तो उलझे नहीं, बात ऐसी करें जिसका कोई जवाब मौजूद ना हो। यहां मुफस्सिरीन ने एक बड़ी शानदार बात लिखी है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर वो ये कह देता ना यहाँ पे, क्योंकि बेवकूफ था ना, कह नहीं सका, अगर कह देता ना कि मशरिक से तो मैं निकालता हूं, तो आप अपने रब से कहें वो मगरिब से निकाले। तो मुफस्सिरीन कहते हैं अगर हजरत इब्राहीम फरमा देते ना तो रब करीम ने सूरज मगरिब से भी निकाल देना था। लेकिन फबुहित अल्लज़ी कफर, वो यहीं पे ना रह गया। अल्लाह के बंदे हैं ना। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक दहरी आ गया, वो कहता था कि सारी मखलूक खुद ब खुद बनी है। तो इमाम साहब ने भी इल्म मुनाजरा के साथ उसके साथ गुफ्तगू की। वो कहने लगा जी खुद बन गया सारा कुछ। तो इमाम साहब कहने लगे चल छोड़, कल बात करेंगे तेरे साथ। वो कल दोबारा आया तो इमाम आजम दरिया के किनारे खड़े थे। कहने लगा इमाम साहब बड़े परेशान खड़े हो। तो आप फरमाने लगे परेशान इसलिए हूं कि मैंने अजीब ही नजारा देखा है। अभी अभी एक दरख्त खुद ब खुद कटा है और खुद ब खुद उसके तख्ते बन गए, खुद ब खुद रंदा चला है, खुद ब खुद कश्ती बन गई है, खुद ब खुद दरिया में उतरी है, और खुद ब खुद कुछ बंदों को इधर लेके आने लग गई है, कुछ को यहां से उधर लेके जाने लग गई है, सारा कुछ खुद। वो कहने लगा हुजूर सियाने बयाने बंदे हैं,
کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے، کبھی بندے خود بخود ادھر سے ادھر بھی گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ اور اگر بندے ادھر سے ادھر خود بخود نہیں آ سکتے تو بتا یہ سورج اور چاند خود بخود ادھر سے ادھر کیسے روز چلے جاتے ہیں؟ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آ کے امام اعظم کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا، میرا ذہن صاف ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھائیں، میں بھی مدینے والے محبوب کا غلام بن جاتا ہوں۔ تو پکی دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن پاک، پکی دلیلیں۔ یہ آیت سبق یہ دیتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں تو اب چونکہ سپارہ لمبا ہے بات رہ نہ جائے، پر یہ مضمون اتنا شاندار ہے کہ میرا یہاں رکنے کو دل کرتا ہے۔ وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض آئمہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں۔ امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے، 15-20 لوگ تھے۔ ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے صورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا۔ وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے۔ تو امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو، وہ میرے سامنے آئے۔ انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا، وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے، یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے۔ تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ۔ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو، اس پر اعتبار کرو۔ تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے۔ چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی، یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے، تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور 2 واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی۔ وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے، لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے، آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتیہا، مرنے کے بعد۔ خیال آیا، اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام پہ۔ ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے گدھے کو باندھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے۔ وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا۔ آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 100 سال کے بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے۔ فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف، وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور وہ جو کھانا تھا نا پھل تھے، شربت تھا، سالن تھا،
اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت۔ جس نے پہلے گال سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا، اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھڑ گئیں، تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئیے میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئیے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں۔ 100 سال تک سوئے رہے۔ یہ بڑا لطیف واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر۔ اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں، میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی۔ حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی۔ حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی، پوتے بھی بوڑھے تھے۔ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے، اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا سر ان کا سفید ہو جاتا ہے۔ علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا، مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا، جیسے ابھی سوئے تھے نا، کہیں گے دن چڑھ گیا، تو اللہ فرمائے گے ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا، اٹھو بڑی شاندار صبح ہوئی ہے۔ اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے۔ تو اس سے بالکل آگے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں؟ عرض کی یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ کہ یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے، تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، کچھ نہ لکھا ہے کوا تھا، مور تھا، مرغی تھی، کبوتر تھا، مختلف نام آئے۔ وہ 4 پرندے لیے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا، پھر 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھا۔ اللہ نے فرمایا مکس ہو گیا نا آپس میں، اب تم آواز دو۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اور رب نے زندگی دی، اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے۔ تو فرمایا ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا نا، اسی طرح پھر قبروں سے میں ہڈیاں بھی زندہ کر کے نکال دوں گا۔ میں ایک فلسفی کو پڑھ رہا تھا، یہ ہمارے جدید دور کے فلسفی بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہوا ایسی چلتی ہے کہ انسان قبر میں ہوتا ہے تو ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ کو عذاب ہوتا ہے کچھ کو ثواب ہوتا ہے۔ تو قبر کے اندر جب مردے چلے گئے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ ایک ایک قبر سے 70 اٹھیں گے تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو ثواب ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ ہر آدمی کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے سردیوں کے موسم میں۔ میں نے کچھ ایسے بندے دیکھے ہیں، بلکہ کوئی مجھے کہے گا تو میں دکھا دوں گا، ساری سردیاں سویٹر نہیں پہنتے، پھر فوت ہو جاتے ہیں، اور کئیوں نے 6 پہنے ہوتے ہیں، پھر بھی دانت کے ساتھ دانت بج رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں توبہ توبہ بڑی ٹھنڈ ہے۔ یہ بھائی آب و ہوا ایک ہی ہے، لیکن وجود کے اثر قبول کرنے کے معاملات بھی اور ہی ہے۔ یہی معاملہ قبر میں ہوگا۔ دیکھیں نا حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے نے بھی آب و ہوا لکھی اور کھانے نے بھی، تو گدھا گل سڑ گیا اور کھانا گلا سڑا۔ دوسری بات یہ کہ قبر میں بندے اکٹھے ہیں تو کسی کو عذاب تو کسی کو ثواب۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بھائی اگر ایک پلنگ پہ سوئے ہوں،
ایک خواب میں لاہور ہوتا ہے، دوسرا پشاور ہوتا ہے، سوئے کہاں ہوتے ہیں؟ اکٹھے ایک پلنگ پہ. وہ ایک کہتا ہے میں رات کو لاہور تھا، اور دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا میں تو پشاور تھا. تو ہوتے کہاں ہیں؟ تو اگر ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے، تو اسی طرح قبروں میں بھی اگر کسی کو عذاب ہوگا تو ہو ہی جائے گا، اللہ معاف کرے. اور اگر کسی پہ رحمت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات ارشاد فرمائی. فرمایا اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا کر کے واپس کروں گا. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کتنا ملے گا؟ یہاں بھی معاملہ یقین کرنے کا ہے. قوم کو یقین آ جانا کہ ڈبل ہو جائیں گے تو ساری قوم لٹ جاتی ہے. اگر اتنا یقین ہو جائے نا ڈبل ہو جائیں گے تو لٹ جاتی ہے. تو اگر یہ بھی یقین ہو جائے نا کہ 700 گنا ہو جائیں گے تو پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ قوم لٹنے کو تیار ہو سکتی ہے. لیکن وہاں لٹ کے برباد ہوتے ہیں. رب رسول کے رستے میں لٹیں گے تو آنے والی نسلوں کو بھی اللہ آباد فرما دے گا، اللہ آباد کر دے گا آنے والی نسلوں کو. تو میرے دوستو تھوڑا سا آگے جب ہم اس پارے میں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں نا 2 چیزوں کے بارے میں اکثر ورگلاتا ہے. ایک تمہیں کہتا ہے کہ کنجوسی کرو، فقر تنگ دستی ہو جائے گی اگر خرچ کرو گے، اور دوسرا تمہیں کہتا ہے بے حیائی کرو. اللہ نے فرمایا یہ 2 کام تم نے کرنے نہیں، نہ تم نے بخل کرنا ہے اور نہ تم نے بے حیائی کرنی ہے. اور پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی حکمت ہے، عقل مندی بڑی حکمت ہے، زندگی دانائی سے گزارو. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے اللہ نے دانائی دی نا عقل، اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے خیر کثیر عطا کی.